راولپنڈی میں اندھا قتل، اپنے ہی خالازاد بھائی کو 45 لاکھ روپے کے عوض قتل کر دیا گیا۔ سر پیٹ میں چھرا کومبا، آگ جلا کے اس میں کاسٹک سوڈا ڈالا، چھوٹی چھوٹی ہڈیاں وہاں سے نکال کے دی۔ میرے ساتھ موجود ہیں ایس ڈی پی او سٹی راولپنڈی اظہر شاہ۔ ان سے ساری تفصیلات جانتے ہیں کہ اس کیس میں پولیس نے اس ملزم کو کس طرح ٹریس کیا اور اس اندھے قتل کے پیچھے کہانی کیا ہے۔ یہ سر 25 تاریخ کو ایک بندہ جو محسن ہے وہ کام کرتا ہے اس کے پرائز بانڈ کا، اور حکومت نے اعلان کیا ہوا تھا کہ 31 دسمبر تک تمام جو ہے جن لوگوں کے پاس پرائز بانڈ ہیں وہ واپس اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں جمع کریں۔ لوگ جو ہے وہ ان وینڈرز کے ذریعے کچھ مارجن پہ دے دیتے تھے اور وہ آگے اسٹیٹ بینک میں فروخت کر کے اپنی کو مزدوری نکالے۔ اس طرح یہ جو محسن ہے یہ بھی پرائز بانڈ لوگوں سے لے کے اور اس کو آگے اسٹیٹ بینک میں جمع کروا کے تو اپنی کو مزدوری کرتا تھا۔ ثاقب صاحب نے 45 لاکھ روپیہ 25 دسمبر کو پرائز بانڈ خریدنے کے لیے رات 9:03 پہ وہاں اس پیٹرول پمپ کے اوپر سے وہ اس کو پیسے حوالے کرتے ہیں اور وہ ان کو کہتا ہے کہ میں آپ کو جو ہے نا وہ واپس آ کے پرائز بانڈ دے دوں گا۔ وہ وہاں سے پیسے لے کے چلا جاتا ہے۔ پیسے لے کے جب نکلتا ہے تو اس کو اس کا جو ہے اپنا مہر علی جو خالازاد بھائی ہے اس کی کال آتی ہے، یا پہلے بھی آئی ہوتی ہے، اور وہ اس دن بھی وہ کرتا ہے کہ ایکچولی جو مہر علی نے اس کزن کو یہ کہا تھا کہ میرے ایک جاننے والے ہیں ان کے پاس پرائز بانڈ ہیں 45 لاکھ کے، تو آپ جو ہے نا وہ فروخت کرنا چاہتے ہیں۔ وہ جو ہے مقتول محسن اس کو مہر علی نے اس لیے ٹریپ کیا کہ مہر جب رش تھا تو جو محسن تھا اس کا کزن بھی تھا، خالازاد بھائی تھا، بڑا احترام اور محبت والا رشتہ ہوتا ہے، اس کے ساتھ وہ 2-3 دن ادھر اسٹیٹ بینک میں بطور اس کی ہیلپ کے لیے جاتا رہا ہے۔ اس کو یہ اندازہ تھا کہ ان کے پاس پیسے ہوتے ہیں اور یہ جو ہے پرائز بانڈ کے حوالے سے یہ لیتے ہیں۔ اس نے پھر یہ اس کے ذہن میں یہی بات سوچی کہ میں اس کو کہوں گا کہ اس بندے کے پاس پرائز بانڈ ڈیلر ہیں 45 لاکھ روپے کے پرائز بیچنے ہیں، تو آپ پیسے لے کے آ جائیں۔ محسن جاتا ہے اس کے پاس، کہ گھر جاتا ہے سمرزار کالونی یا ڈیلا روڈ کے اوپر اس کا گھر ہے۔ جو یہ محسن پہنچتا ہے تو یہ گیٹ کے اوپر اس کی خالہ اور اس کی چھوٹی جو سسٹر ہے، کزن ہے، وہ ملتی ہے۔ ان کو وہ کہتا ہے کہ میں امی لوگوں نے بندے کی تیمارداری کے لیے جانا ہے تو ان کو چھوڑ کے میں آتا ہوں تو آپ ویٹ کریں۔ وہ بیچارہ ویٹ کرتا ہے، پھر آتا ہے یہ چھت پہ چلتے، چھت پہ اس نے جو ہے نا مہر علی نے جو پروفیشن ایک قصاب ہے اور یہ شہر سے چربی اکٹھی کر کے اس نے بڑا سا کڑا لگایا ہوا ہے چھت کے اوپر، مختلف صابن فیکٹریوں کو اور گیم والے جو ہوتے ہیں ان کو سپلائی کرتا۔ اس نے اچانک اس کو جناب سر پیٹ میں چھرا کومبا اور جس سے وہ اچانک گر گیا اور چھری اس کو ٹھیک ٹھاک لگ گئی۔ اس میں وہ اس نے تھوڑی سی ریزسٹنس کی جس سے اس کے کپڑے بھی تھوڑے جو ہے نا وہ خون آلود ہو گئے، اور اس نے وہاں سے جو کڑا کا پہلے سے انتظام تھا اس نے اٹھا کے اس بیچارے کو ادھر ہی ڈالا، اس میں اس کے کپڑے بھی کاٹ کے نکالے۔ اس کے بعد نیچے سے آگ جلا کے اس میں کاسٹک سوڈا ڈالا، اور اس کے جو پیسے تھے وہ ایک آپ کو پتا ہے سلوکا نما بنیان ہوتی ہے، اس میں وہ زپ شپ لگی ہوتی ہے، اس میں پیسے تاکہ سنبھالے، اس میں اس کے پیسے تھے، وہ اس نے اس سے اس کی نا وہ بنیان جو تھی وہ نکالی اور اسے کاٹ کے نکالی، یعنی اتار کے نہیں نکالی، اس سے وہ تھوڑی سی کاٹی، تو وہ جو نوٹوں کے اوپر بھی نا وہ اس کا بلڈ لگ گیا تھا۔ اس نے جو کڑا میں اس اپنے ہی کزن کو ڈالا، کون کون سے کیمیکل استعمال کیے؟ اس نے پہلے تو وہ جو کڑا میں پانی اور پھر اوپر سے کاسٹک سوڈا ڈالا۔ کاسٹک سوڈے کا ہے یہ اس نے جو ہڈیاں تھیں نا وہ بھی بالکل جلا کے بالکل بھسم کر دی اس کی ہڈیوں۔ آخر میں چھوٹا سا اس کا تھوڑا سا ملا تھا وہ جو بالکل لیکوڈ تھک لیکوڈ بچ گیا تھا، وہ اس نے ایک ڈبے میں ڈال کے ساتھ ایک پلاٹ میں ڈالا، تو وہاں بعد میں ہمیں اس نے نشاندہی کی۔ دوسری سائڈ پہ وہ محسن واپس نہیں آتا، جو ثاقب ہے وہ انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ میرے 45 لاکھ روپے کے ہیں۔ 25 تاریخ کو یہ شام کو رات کو 9 بجے پیسے لے کے جاتا ہے محسن مقتول جو ہے، اور صبح رات کو تو بیچارہ انتظار کرتا ہے۔ ثاقب دوست تھا، اچھا خاصا آپس میں تعلق داری تھا، اس نے کہا کہ آ جائے گا، موبائل اس کے بند ہو گیا، اس کو شک پڑا کہ شاید محسن میرے پیسے کھا گیا۔ اس نے صبح اس کے والد کو فون کیا اشرف صاحب کو کہ آپ کے بیٹے نے رات کو مجھ سے نا 45 لاکھ روپیہ لیا تھا پرائز بانڈ دینے کے لیے، تو وہ اس کے نمبر بھی بند ہیں اور وہ شاید میرے پیسے نا۔ اچھا وہ پھر دونوں درخواستیں دے دیتے ہیں تھانہ سٹی میں۔ 26 تاریخ کو دن کو اس کا فادر اپنی طرف سے دیتا ہے کہ ہمارا بیٹا یہ تھا کہ فلاں بندے ثاقب نے بتایا کہ اس سے پیسے لے گئے اور واپس نہیں ہے، موبائل بند ہے، گاڑی غائب ہے، ہمیں نہیں پتا۔ دوسری طرف سے ثاقب یہ کہتا ہے کہ میرے پیسے لے کے چلا گیا اور میرے پیسے میں نے اس کو دیے تھے اور اس کا نمبر بند ہے تو میرے پیسے برآمد کیے۔ اچھا مین وائل اگلے دن 28 تاریخ کو ہمیں 15 پہ کال ہوتی ہے کہ ایک کلٹس گاڑی لاوارس جرائی سٹاپ میں کے سامنے خالی پلاٹ میں کھڑی ہوئی، اور پھر ہم نے وہ سی ڈی آر بھی نکالی، اور سی ڈی آر میں وہ گاڑی بھی وہ کیمرہ ٹو کیمرہ جب ہم نے چلایا تو وہ بھی سمن زار کے
کہیں میں داخل ہوتی جو اس کا مین انٹرسٹ تھی ادھر داخل، مطلب اس کے گھر کی طرف ہی جا رہے ہاں جا رہی تھی گاڑی. صبح میر علی رات کو خالد بھائی کو قتل کر کے اس کی ڈیڈ باڈی جلا کے اس کی موبائل نالے میں پھینک کے اس کے پیسے سارے سنیچ کر کے یا لے کے پھر اس دن وہ رات کو ہی 2 بندوں کو جو ہے نا وہ دیتا ہے ایڈوانس چربی. ایک جہانگیر نام کا قصاب ہے جو صادقہ آباد کے میں رہتا تھا، اس کو 5 لاکھ روپے دیے بھی یار میں بڑے پیمانے میں کام کرنا چاہتا ہوں تو میرے پیسے آپ ایڈوانس میں رکھ. ایک زین نامی کا تھا قصاب جو ادھر جو گوال منڈی میں رہتا، اس کو 4 لاکھ روپے دیا کہ آپ جو ہے یہ میرے ایڈوانس میں پیسے رکھیں، آپ ذرا کام کھول کے کرنا ہے. ایک اور مرگاہ میں تھا اس کا شاید آصف نام تھا، اس کو بھی کچھ پیسے دیے. اور ایک اس نے گاڑی لی ہوئی تھی جو کس کا گاڑی کا بقایا تھا کچھ پیسے ان کو دے دیے. باقی 20 لاکھ روپے وہ جو میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ واش روم کے کچھ اسٹور میں جن پہ بلڈ سٹین لگے تھے ادھر چھپا دی. اچھا یہ کرنے کے بعد صبح وہ خالہ کے گھر جاتا ہے تو وہ اس کی خالہ بتاتی ہے کہ یار محسن رات سے غائب ہے، اس کا کوئی پتہ نہیں چل رہا، ہر جگہ تلاش میں آگے پیچھے پھیر رہا ہوتا ہے، پولیس کے ساتھ بھی جا رہا ہوتا ہے. ہم نے ان کو اس کے جو مقتول کے والدین ہیں ان سے اعتماد میں لیا کہ ہم آپ کو یہ جو آپ کا بھانجا ہے نا ہمیں جو مشکوک ہے ہم اس کو چیک کریں. ہم نے اس کو وہاں سے ان کو اعتماد میں لینے کو گرفتار کر لیا. گرفتار کرنے کے بعد اس کو انٹروگیٹ کیا 1-2 دن تو بریک نہیں ہوا. اس کا جو فیس ایکسپریشن اور اس کا جو باڈی لینگویج اور جو الفاظ تھے وہ پہلے دن سے اسکیٹرڈ تھے، وہ اس کے ساتھ نہیں دے رہے تھے. اچھا میں نے کہا اس کو لے کے آئے ادھر، وہ ادھر آفس میں ہم نے بٹھایا، اس کو انٹروگیٹ کیا. پھر میں کہتا ہے جی میں جو دسوں گا سچ دسوں گا. میں کہ دسو سچ. اس کہ جی ان کو باہر بھیج تھے سب کو، میں نے باہر بھیج دی، کڑی ہم نے لگائی تھی اتروا دی. میں نے کہا یار آپ بتاؤ صحیح سے کیا کیا ہے. انہوں نے کہا میرے سے ایک ڈیل کریں. میں نے کہا ٹھیک ہے جی ڈیل کر لیتے ہیں. میں کیا ڈیل کرو گے؟ کہتے پیسے میرے پاس پڑے ہوئے ہیں، بندہ میں نے مار دیے ہوئے، پیسے پڑے ہوئے ہیں آدھے آدھے، جتنے یہ کہتے ہیں اتنے پیسے نہیں ہیں لیکن پیسے 20 لاکھ میرے گھر پڑے ہوئے، آدھے آپ رکھ لینا آدھے مجھے دے دینا، میں کاروبار کروں گا. ان کو کدھر پتہ چلنا ہے میں کدھر گیا تو کیا ہوں. میں نے کہا ٹھنڈ ہو گیا ڈیل کر لیتے. پہلے تو میں اس طرح کر کہ مجھے پیسے برآمد کرو، پھر باقی جو ہے نا آپ کی وہ آپ کے ساتھ پھر اس نے ڈیل کر کے پیسے برآمد کرائے. وہاں دونوں ہم اس دفتر میں ہم دونوں تھے، باقیوں کو میں نے باہر بھیجی. صرف اس کو بریک کرنے کے لیے ایک ٹریکٹر سے استعمال کیا. آپ کے ساتھ اس کی دوستی ہوگی؟ میں نے اس کو نا وہ دوست بنا لیا. وہ مجھے گھر لے گیا، وہ پھر ہم اس کا گھر کی چھت پہ لے گئے، وہ پورا کڑا دکھایا اس نے جس میں اس نے سارا چیز جلایا تھا یا مارا تھا. اب بات آ گئی کہ اس کی کوئی ہڈی ملے، کوئی وہ بیچارے ان کی کوئی تدفین کریں یا کیا، ان کو کوئی چیز کہ وہ آخر میں جو بالکل تھک جب مواد بن گیا تھا نا وہ میں نے ایک بالٹی میں ڈال کے ساتھ دوسرے پلاٹ میں پھینکا. ادھر ہم گئے تو باقی سارا نا کوئی 2x2-3 فٹ کی جگہ پہ بلیک فش بالکل بڑا عجیب سی اسمیل بھی آ رہی. پھر ہم نے PFSA کو بلایا، ان لوگوں نے چھوٹی چھوٹی ہڈیاں وہاں سے نکال کے دی. اسی پہ انہوں نے پھر بیچاروں نے جنازہ کرایا اور تدفین کی اور قبر کا نشان بنایا.